هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر آل اسٹوڈینٹس، امید ہے ہم تمام خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. سب سے پہلے میں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں غور کریے، ہمارا تیسرا ویک ہے ہمارا آپ سب کا میرے ساتھ. تو اس تیسرے ویک میں جب بھی ہم کلاس سٹارٹ کرتے تو آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹس بڑھتے جاتے تھے. 14 15 25 تک ہو جاتے، 25 اسٹوڈنٹس تک جوائن ہو جاتے ہماری کلاس میں. لیکن جب اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا ٹائم آتا تو اس میں کہ بالکل آدھے ہو جاتے. تو ہمارا مقصد صرف سننا نہیں ہے نا، ہم سیکھنے آئے یہاں پر. اور کچھ اسٹوڈینٹس کیا ہوتا، وہ لوگ گھبراتے لکھنے کے لیے. وہ لوگ کے اندر یہ رہتا کہ ہم لوگوں کو ہم نہیں کر سکتے، ہم کو نہیں آتا، لکھنے نہیں آتا. جب شروع کری تھی میں اسٹارٹنگ میں، تب پرسنلی بہت سارے لوگ میسج کر رہے تھے کہ باجی ہم کو لکھنے نہیں آتا، ہم کیسا لکھیں گے، ہم کو پروناؤنس کرنے نہیں آ رہا، ہماری زبان نہیں پلٹ رہی. تو دیکھیے آتا کسی کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں آتا تھا. ہم میں سے کسی کو بھی کوئی بھی پیدا ہوتے ہی تجوید سیکھ کے نہیں آتا، قرآن صحیح پڑھے نہیں آتا. لیکن ہوتے ہوتے سیکھنا پڑتا، اس کے لیے بھی سیکھنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، وقت لگانا پڑتا. تب جا کے ہماری محنت کامیاب ہوتی، ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھ سکتے. لیکن بالکل یہ خیال کرنا کہ ہمیں بالکل نہیں آتا، ہمیں لکھنے نہیں آتا، ہمیں پڑھنے نہیں آتا. مجھے میسیجز آ رہے تھے ایسے، تو میں آج سوچی کہ آپ سب کو ایک ساتھ بتا دوں کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نہیں آتا، سب کو آتا ہے. آپ لوگ دیکھیے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جب ان کو نبوت ملی تھی، تب ان کی عمر 40 سال تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے. وہ پورا کا پورا قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تو نازل ہوا نا. ان کو بھی تو نہیں آتا تھا پڑھنے، ان کو بھی سکھائے گئے، ان کو بھی سکھائے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے. تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ایسا خیال بالکل نہیں کرنا آپ لوگ کہ ہمیں نہیں آتا. کتنا ٹائم ہوتا ہماری کلاس میں؟ پورے 24 گھنٹے میں صرف ہم 1 گھنٹہ نکالتے، اس میں سے بھی ہم جو لیسن پڑھتے، آڈیوز جو آپ لوگ سینڈ کرتے، کچھ اسٹوڈینٹس کرتے، وہ صرف 2 منٹ 3 منٹ کی ہوتی. پورے دن میں ہم 2-3 منٹ، زیادہ سے زیادہ اگر ہم ہوم ورک بھی کرنے بیٹھے تو لیسن کے ساتھ صرف 10 منٹ ہوتے. ہم اپنے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے اپنے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بس ہم ذہن بنا لیتے ایسا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، ہماری زبان نہیں پلٹتی، ہمارا دماغ اتنا نہیں سوچ سکتا. تو یہ خیال نہیں آنا چاہیے آپ لوگوں میں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن یہ بات بتانی ضروری تھی. آپ لوگ اپنے ذہن کو ایسا مت بنائیے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ بہت آسان ہے، تجوید قرآن سیکھنا. تجوید اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ الدین السہل، دین آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اسے مشکل بنا لیتے، انسان اپنے ذہن کو بنا لیتا ایسا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ہم کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے. ہم قرآن کو اس انداز میں، صحیح انداز میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، ہم بھی اس انداز میں پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرماتے.
ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اب ہم اپنے لیسن کی طرف پڑھتے ہیں. تو منڈے کے دن ہمارا لیسن ہوا تھا حرکات کا. تو حرکات کے لیسن میں دیکھیے میں ابھی جی کچھ بول رہے ہیں آمینہ، آپ اپنا میوٹ کر لیجئے. دیکھیے حرکات کا جب میں سن رہی تھی آپ لوگوں کا، تو میں حرکات کے سبق میں بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ حمزہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی زبر زیر پیش کی تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. الف ہمیشہ خالی ہوتا، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی میں سن رہی تھی تو 2-3 اسٹوڈینٹس کا سنی تو وہ لوگ ایسے ہی پڑھ رہے تھے الف زبر آ. ایسا نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، صرف حمزہ زبر آ کر کر پڑھیں گے اس کو. الف ہمیشہ خالی ہوتا، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی زبر زیر پیش. اگر آ گئی تو سمجھ جائیے کہ وہاں پر حمزہ ہے، وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب ہم اپنا آگے کا لیسن پڑھتے ہیں. حروف مدہ. حروف مدہ کے بارے میں آپ کو بتائی تھی کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں. الف، یا اور واو. یہ نوٹ کرتے جائیے آپ. الف، یا اور واو یہ تینوں حرف مد ہیں. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا. ٹھیک ہے، اور 3 ہیں حروف مدہ. حروف ہجا میں حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو. ٹھیک ہے، اور ان کا مخرج بھی میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ حرف مد منہ کے اندر کی خالی جگہ سے نکلتے. جیسے جہاں سے جیسے الف ادا ہوتا آ الف الف، ایسے ہی منہ کے اندر کی خالی جگہ سے الف یا واو حرف مد ادا ہوتے. ٹھیک ہے، تب ہم آگے پڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے تختی نمبر 4 لکھا ہوا ہے. حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو. ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف جس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مد کہلائے گا. آپ لوگوں کو یہاں پر دکھ رہا ہے الف. یہاں پر دیکھیے الف جس سے پہلے زبر ہو. الف جس سے پہلے زبر ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ الف مد ہے. ٹھیک ہے، حمزہ الف زبر آ اس طرح کر کر پڑھیں گے ہم. یہاں پر دیکھیے یہاں پر اس کے ہجے بھی لکھے گئے ہیں نیچے. ہجے زا زبر زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ. اس طرح سے ہجے کر کر پڑھیں گے اور زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے. پیچھے جو گزرا تھا زبر زیر پیش ہم اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. پورے قرآن میں جہاں بھی زبر زیر پیش حرکات آئیں گے ہم ان میں سے کسی کو ذرا بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو جھٹکے سے پڑھ دیں گے. ا با تا اس طرح سے جھٹکا بھی نہیں ہونا، اور آ با تا اس طرح سے بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. با زبر با. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو ہجوں سے پڑھتے ہیں. دیکھیے میں پڑھ کر سناتی ہوں یہاں سے. اور ہمارا جو لیسن چل رہا ہے حروف مدہ کا، ہمارا دھیان صرف حروف مدہ ہی پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم شروع سے جو تجوید کا بیسکس پڑھتے ہوئے آ رہے، حروف ہجا، حروف مستعلیہ ہے، حروف مستفیلہ ہے، کہ حرف کو کیسے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، کھینچنا ہے، نہیں کھینچنا ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. حرف مد کی تختی آ گئی تو یہی کہ بس کھینچ کر پڑھتے چلے جاؤ، ایسا اس کا مطلب بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر مخارج کا خیال کرتے ہوئے تختی کو پڑھیں گے. آپ سب میرے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو میوٹ کرتے ہوئے دہراتے جائیے جو بھی میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ کو بتاتی ہوں میں یہاں پر حرف مد کو میں بتائی تھی کہ حرکات کو بتائی تھی کہ بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے. ہم وہاں پر نہ جھٹکا دیں گے اور نہ کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن حرف مد میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف کو کھینچنے کی مقدار کیسے ہوتی میں آپ کو حروف ہجا میں بتائی تھی کھینچنے کی مقدار. آپ سب اپنی مٹھی کو بند کر لیجئے، اس طرح بند کرنے کے بعد آہستہ ایک منٹ رکیے.
میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. نہیں کال آ گیا تھا, میں میوٹ کر رہی تھی. جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم حرف مد کو کس طرح کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اپنی مٹھی کو بند کر لیجئے, اور مٹھی کو بند کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, آہستہ سے اپنی ایک فنگر کو کھولیے. حمزہ الف زبر آ, حمزہ الف زبر آ, ایک فنگر کو کھولنا ہے. تو یہ 1 کاؤنٹ ہوا ہمارا, ایک الف کے برابر ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, تا الف زبر تا, سا الف زبر سا, جیم الف زبر جا, حا الف زبر حا, خو الف زبر خو, دال الف زبر دا. ٹھیک ہے, اب میں یہاں سے رواں پڑھتی ہوں یا تک. دیکھیے, آ با 1 کاؤنٹ کرنا ہے, اپنی ایک فنگر کو کھولنا ہے مٹھی کو بند کر کے. حمزہ الف زبر آ, اس طرح سے. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ بھی نہیں آ کھینچتے نہیں چلے جانا, بس 1 کاؤنٹ کرنا ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حمزہ الف زبر آ, با, تا, سا, جا, حا, خو, دا, ذا, را, زا, سا, شا, صو. جہاں پر حروف مستعلیہ آئیں گے, موٹے پڑھے جانے والے حروف, تو ان کا بھی خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے. دو, تو, وہ, ع, غو, فا, قو, کا, لا, ما, نا, وا, ہا, یا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہا کے بعد آ کیوں نہیں آیا, کیونکہ وہاں پر حمزہ اوپر آ گیا. ٹھیک, اسی لیے یہاں پر حمزہ نہیں آیا, حمزہ نیچے نہیں آیا, اوپر آ گیا. ٹھیک ہے, اور اگر ایک آسان طریقہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کسے کتنا کھینچیں گے الف کو, تو جیسے پانی بولتے نا ہم, پانی, پانی میں پا کو جتنا کھینچیں گے, حرف مد کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے, پانی. ٹھیک ہے, ایک آسان طریقہ سمجھنے کے لیے. دیکھیے, اب ہم نیچے کی مشق پڑھیں گے. زا الف زبر زا, دال زبر دا. دیکھیے زا کے بعد الف ہے, تو ہم زا کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر الف مد ہے, الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. لیکن دال کے بعد الف نہیں ہے, تو ہم دال کو وہاں پر نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے, زا الف زبر زا, دال زبر دا, زادا. خو الف زبر خو, فا زبر فا, خوف, خو موٹا پڑھنا ہے, خوف. تا الف زبر تا, با زبر با, تابا, تا باریک پڑھیں گے, تابا. جیم الف زبر جا, ہا زبر ہا, جاہ, دال زبر دا, جاہدا. حا الف زبر حا, سین زبر سا, حاسا, با زبر با, حاسبا. آپ سب پڑھ رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ بولیے. جی میم. سب بولیے, سب پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, صرف سنتے جی جا رہے. میم پڑھ رہے میم. یہ فن ایسا ہے تجوید کا, یہ صرف ہمیں یاد کرنے سے, یہ اس کے نوٹس یاد کرنے سے, یا پھر ہمیں لکھنے سے یہ علم نہیں آتا. اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ رٹنا پڑتا. چلتے پھرتے ہم جب پڑھتے تھے تجوید سیکھتے, چلتے پھرتے یہی دہراتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو جتنا ہم اپنے اس لیسنس کو ہم جتنا دہرائیں گے, جتنا رٹیں گے, ہماری زبان اتنا صاف ہوتی ہے اور یہ اتنے اچھے ادا ہوتے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. حا الف زبر حا, سین زبر سا, حاس, با زبر با, حاسبا, سا, سین میں سیدھی جیسی آواز آنی چاہیے, حاسبا. جیم پیش جو, نون الف زبر نا, جونا, حا پیش حو, جناح. شین الف زبر شا, را زبر را, شارا, با زبر با, شاربا. فا زبر فا, را الف زبر را, فرا, را کو موٹا پڑھیں گے یہاں پر, فرا. غین زبر غو,
فراغ. خو الف زبر خو, یہاں پر تھوڑا سا نہیں دکھ رہا نیچے. خو الف زبر خو, دال زبر دا, خود. عین زبر ع, خودع. عین عین عین, میں جیسے آپ کو بتائی تھی سیم حروف جو آتے ان میں فرق کرتے ہوئے پڑھنا, حمزہ اور عین. خودع نہیں پڑھیں گے ہم اس کو, خودع. ٹھیک ہے. قوف الف زبر قو, تا زبر تا, قوت. لام زبر لا, قوتل. صاد الف زبر صو, با زبر با, صوب. را زبر را, صوبر. صو موٹا پڑھیں گے, صابرہ نہیں, صوبر. اور اکثر بعض مرتبہ کیا ہوتا, سو کے بعد جب ہم با پڑھتے موٹے حرف کے بعد کوئی باریک حرف آ جاتا, حروف مستعلیہ کے بعد حروف مستفیلہ میں سے کوئی حرف آ جاتا, تو ہم حروف مستعلیہ کو موٹا کرنے کے چکر میں اس کے بعد والے حرف کو بھی موٹا پڑھ دیتے. اکثر لڑکیوں کا میں سنی سو بور, اس طرح سے با موٹا ہو جاتا. تو اس کا خیال رکھیے کہ حروف مستعلیہ اگر بعد میں ہے یا پہلے ہے, اگر پہلے ہے تو ہم اسی حرف کو موٹا کریں گے, اس کے بعد والے حرف کو باریک کریں گے. اگر بعد میں ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو باریک پڑھیں گے اور حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھیں گے. یہ غلطی اکثر لوگوں سے ہو جاتی. اب دیکھیے, تا زبر تا, عین زبر ع, تا, لام زبر لا, تعالی. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارا پہلا پیج حرف مد میں سے الف مد, الف مد کا یہاں پر ہو گیا. یہ پیج سمجھ میں آ گیا سب کو؟ الف جس سے پہلے, جی سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی میم. جی ابھی ہم نیکسٹ پیج دیکھیں گے, یا مد. دیکھیے, یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. ٹھیک ہے. یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یہ یا مدیہ کہلائے گا. اس کو بھی ہم تھوڑا سا کھینچیں گے اور یہاں پر معروف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. معروف کا مطلب کیا ہے؟ سخت آواز میں پڑھنا, ٹائٹ آواز میں پڑھنا, ایک دم ڈھیلی آواز میں نہیں پڑھنا. حمزہ یا زیر اے, با یا زیر بے, تے, سے, یہ مجہول ہو گیا, اس طرح نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سخت آواز میں پڑھیں گے, منہ کھول کر حروف ادا کریں گے. حمزہ یا زیر ای, ای یہ معروف ہے. حمزہ یا زیر اے یہ مجہول ہو گیا, اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی ہم مخارج کا خیال کرتے ہوئے, صفات کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے. حمزہ یا زیر ای, با یا زیر بی, یہاں پر بھی زیادہ نہیں کھینچنا ہے, صرف یہاں پر بھی 1 کاؤنٹ ہی کریں گے ہم. اپنی مٹھی کو بند کیجیے اور آہستہ سے اپنی 1 فنگر کو کھولیے. تا یا زیر تی, سا یا زیر سی, جیم یا زیر جی, حا یا زیر حی, خو یا زیر خی, دال یا زیر دی. ٹھیک ہے. اور یا کو کھینچنے کی مقدار بھی وہی ہے جو ہم پانی میں بولتے نا, پانی, بس اتنا ہی کھینچیں گے, زیادہ نہیں کھینچیں گے اس کو. ری, ری, زی, سی, شی, سی, صاد موٹا پڑھیں گے, سی, دی, طی, ضی, عی, غی, فی, قی, کی, لی, می, نی, وی, ہی, ای, یی. اور می اور نی, نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک میں نہ لے کے جائیں آواز کو, می, نی اس طرح سے نہ پڑھے. ٹھیک ہے. آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. مشق دیکھیے اب یہاں پر دینی کے حجے بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہاں پر سیکنڈ لائن کے بعد دال یا زیر دی, نون یا زیر نی, دی, نی. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو حجوں کے ساتھ. دال یا زیر دی, نون یا زیر نی, دی, نی, فا یا زیر فی, ہا زیر ہی, فی ہی. یہاں پر صرف فی کو کھینچیں گے, فی یا مد ہے, یا پر جزم ہے, اس سے پہلے فا پر زیر ہے, تو اسی لیے ہم یہاں پر یا کو کھینچیں گے, ہا کو بالکل نہیں کھینچیں گے. ہا پر حرکت ہے زیر کی,
وہاں پر جلدی پڑھیں گے فی ہی اس طرح سے. حمزہ زبر آ، رو زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی. تو یہاں پر دیکھیے ہم را کو میں اب تک بولتے ہوئے آ رہی تھی آپ لوگوں کو. فرسٹ میں جب ہم پڑھ رہے تھے قواعد تب میں آپ کو بتائی تھی کہ الف لام اور را یہ تین حروف کبھی موٹے پڑھے جاتے اور کبھی باریک پڑھے جاتے. تو ایک بات یہاں پر یاد رکھیے کہ را پر زبر یا پیش آیا، فتحہ یا ضمہ ہے را کے اوپر، تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور را پر اگر زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. تو اب یہاں پر ہم را کو باریک کر کر پڑھیں گے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کیتا، با یا زیر بی، کتابی. یہاں پر دیکھیے حرف مد الف آ گیا، تا الف زبر تا، یہاں پر الف مد ہے، اور با یا زیر بی، یہاں پر یا مد ہے. ٹھیک ہے. کتابی. اجیب، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، او جی، با پیش بو، اجیب. یا واو یا پیش یو، واو الف زبر و، دیکھیں یہاں پر الف مد آ گیا، واو الف زبر و. دیکھیے الف ایسا ہوتا ہے، یہاں پر الف پر دیکھیے کوئی بھی حرکت نہیں آئی، واو کے بعد الف دکھ رہا لوگوں کو. یہ اس میں دیکھیے الف اگر الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی. اگر حرکت آ گئی تو ہم اس کو حمزہ پڑھ دیتے تھے. یہاں پر الف خالی ہے. واو الف زبر و، یو و، را یا زیر ری، یواری. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح. ہا بڑی ہا ہے، گلے کے درمیانی حصے سے ادا کریں. را الف زبر را، زا زیر زی، روزی، قوف یا زیر قی، روزیقی، نون زبر نا، روزیقین. دیکھیے میں یہاں پر را کو موٹا کر کر پڑھی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر را پر زبر آیا ہے، زبر اور پیش رہے گا را پر تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر رہا تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. جیسے یواری میں دیکھیے میں را باریک پڑھی، اری نی میں بھی را کو باریک پڑھی. جہاں پر را پر زبر یا پیش آئے گا تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور زیر آئے گا تو را کو باریک پڑھیں گے. ویسے را کا آپ کو آگے پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی کے لیے اتنا یاد رکھیے. عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، دال یا زیر دی، عبادی. یہاں پر دیکھیے عبادی، عبا، با پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے تو یہاں پر الف مد ہے، اور دال یا زیر دی یہاں پر یا مد ہے. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر فی، تماسی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر ما، قوف الف زبر قو، مقو، دال یا زیر دی، مقودی. یہاں پر ہم قوف کو موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مقودی، را پیش رو، مقودیر. تو اب یہاں پر بھی ایک قاعدہ آپ کو بتاتی ہوں میں. الف لام اور را یہ تین ہم الگ رکھے تھے نا. جیسے ابھی میں را کے بارے میں بتائی کہ زبر یا پیش رہا را پر تو را موٹا پڑھا جائے گا، اور زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. اسی طرح اگر حروف مستعلیہ کے بعد الف آ رہا، حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف، خ صاد ض ق ق صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف میں سے کسی حرف کے بعد اگر الف آ رہا ہے تب وہاں پر ہم الف کو بھی موٹا پڑھیں گے. جیسے میں ابھی یہاں پر پڑھی دیکھیے مقادیر، قو قو موٹا ہو رہا میرا، قوف قوف کے بعد جو الف آیا میرا وہ بھی موٹا ہو گیا اس کے اندر. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ الف اگر حروف مستعلیہ کے بعد آیا تب وہاں پر الف موٹا پڑھیں گے ہم. ویسے اس سے ابھی جو میں اوپر مثالیں گزری وہاں پر دیکھیے، اس سے پہلے کی مثال تماثیلو میں ہی دیکھ لیجیے آپ، میم الف زبر ما تھا، وہاں پر میم کے ساتھ الف بھی باریک ہو گیا وہاں پر، لیکن یہاں پر قوف کے ساتھ ساتھ الف بھی ہم موٹا پڑھ دیے. تو یہ قاعدہ ہے کہ الف اگر حروف مستعلیہ کے بعد آئے گا تو وہاں پر الف کو بھی ہم موٹا پڑھ دیں گے. اسی لیے یہ نہ حروف مستعلیہ میں لکھا جاتے ہیں الف لام اور را، نہ ہی حروف مستفیلہ میں آتے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا سب کو؟
کوئی بولیے یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی میم. فاطمہ بطول آپ بولیے آپ کو سمجھ میں آیا؟ فاطمہ جی بطول جی جی میم. جی کیا بتائی میں ابھی؟ قاعدہ بولیے. را کے اوپر جب زبر اور پیش رہا تو موٹا پڑا جاتا، زیر نیچے رہا تو را کے باریک پڑا جاتا. جی ابھی کیا بتا رہی تھی؟ جو موٹے پڑے جانے والے لفظ ہے جیسے خا، اس کو جی موٹے پڑھنا چاہیے، الف کے بعد آیا تو، جیسے مخادیر. مقادیر. جی حروف موٹے پڑھے جانے والے حروف کے بعد اگر الف آئے گا تو الف بھی اس کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پر نیچے نہیں دکھ رہا، آپ لوگوں کے پاس نورانی قاعدہ ہے تو دیکھیے وہاں پر آخی ہی بنی ہی ہے نیچے، میں اس کو ہجے سے پڑھتی ہوں. حمزہ زبر آ، خو یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، آخی ہی، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنی ہی. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری یا مدیہ کی تختیبی ختم ہو گئی. الف جس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مد کہلائے گا، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مد کہلائے گا. ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں واو مدیہ. میم کتابی بولیے. کیسے پڑھنا؟ جی کتابی ہے. کتابی. کتابی. جی کاف ہاں. زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا، با یا زیر بی، کتابی. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں سن. جی اب دیکھیے واو مدیہ. واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو پر جزم اور اس سے پہلے پیش. دیکھیے واو پر جزم اور اس سے پہلے پیش، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ واو مد کہیں گے. ٹھیک ہے ان کو جس السلام علیکم. چلیے واو مد. واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا سا کھینچیں گے، وہاں پر بھی ہم 1 کاؤنٹ کریں گے ایک الف کے برابر اور معروف پڑھیں گے. ٹھیک ہے چلیے پڑھتی ہوں. حمزہ واو پیش او، بو، تو، سو، جو، شو، خو، دو، رو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، وو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو. ٹھیک ہے دیکھیے مشق. نون واو پیش نو، ہا پیش حو، نوح. تو واو پیش تو، رو پیش رو، تور. دیکھیے یہاں پر میں را کو موٹا کر کر پڑھی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر را پر پیش آیا ہے. تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، تورو اور توبو میں فرق کر کر پڑھیے. ٹھیک ہے تو ہے تورو میں اور توبو میں تا ہے. نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی، یوحی.
यहाँ पर वाव और हा दोनों को खींच कर पढ़ेंगे, या और हा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाव मद है, वाव पर जज्म है और उससे पहले या पर पेश है, और ही में या मद है, या पर जज्म है और उससे पहले जेर है। यू ही, या ज़बरिया, क़ाफ वाव पेश कू, यक़ू, मीम पेश मु, यक़ूमु, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, तकू, नून पेश नु, तकूनु, मीम पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुस। कर लीजिए, कौन है ये? म्यूट कीजिए। जी। मीम सीन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुस्ली, मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू, नून ज़बर न, मुस्लिमून, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, रा वाव पेश रू, क़ारू, नून पेश नु, क़ारूनु, दाल अलिफ ज़बर दा, ख़ा ज़ेर खी, दाखी, रा वाव पेश रू, दाखिरू, नून ज़बर न, दाखिरून, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सबा, क़ाफ वाव पेश कू, सबकू, नून अलिफ ज़बर ना, सबकूना। ठीक है, यहाँ पर नीचे बा सीतोना है, मैं हिज्जे करती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। बा अलिफ ज़बर बा, सीन ज़ेर सी, बासी, तो वाव पेश तू, बासीतू, नून ज़बर ना, बासीतूना, रा अलिफ ज़बर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, आइन वाव पेश रू, राजिऊ, नून ज़बर ना, राजिऊना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर हरफे मद आएंगे, वाव मद हो, या मद हो, अलिफ मद हो, तो हम सिर्फ वहीं पर खींच कर पढ़ेंगे। जहाँ पर फतहा, कसरा, दम्मा या ज़बर ज़ेर पेश आएगा तो हम वहाँ पर बिल्कुल भी खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे वहाँ पर नरमी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अलिफ, वाव और या मदिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसी के साथ देखिए, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश भी अलिफ, वाव और या मदिया ही की किस्म है। अलिफ मद, या मद और वाव मद के साथ ही खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश है। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। देखिए, खड़ा ज़बर, क्या बोल रहे हैं, कौन है? कल बोलना है। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, इसके ये कल बोलिए, कौन करे मैसेज? ठीक है, आगे देखिए, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये ज्यादा सबक हो रहा है, आप लोग ऐसा मत समझिए। जो हम अलिफ मद या पढ़े ना वही खड़ा ज़बर है, और जो या मद पढ़े वही खड़ा ज़ेर है, और जो वाव मद पढ़े वही उल्टा पेश है, वही है, लेकिन इनकी शक्लें अलग अलग हैं, बस इतना ही। देखिए, इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह ही खींच कर पढ़ना चाहिए, और खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ के। जैसे बा खड़ा ज़बर बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। वहां पर सिर्फ अलिफ को हम दिखाए थे, अलिफ लंबा हो गया था, यहाँ पर उसी अलिफ को थोड़ा छोटा कर दिए यहाँ पर। वही किस्म है खड़ा ज़बर, अलिफ मद्दिया ही की किस्म है खड़ा ज़बर। ठीक है, आप लोगों को मुश्किल नहीं है, घबराइए मत कि हमारा सबक ज्यादा हो गया, वही सबक है, बस इसकी शक्ल अलग है। वहां पर अलिफ था, यहाँ पर उसी अलिफ को छोटा करके खड़ा ज़बर बना दिए। देखिए, हमजा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, इस तरह से। जा, हा, आप लोगों उसमें आप लोग पढ़िए, जैसे मैं अलिफ मदिया में मैं आपको पढ़कर सुनाई थी ना, मैं आप लोगों को साथ ही पढ़वाती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। किसी को बोलती हूँ मैं आप लोगों में से, आबिदा शेख आप पढ़िए इसको, इस लेसन को जो अभी यहाँ लिखा हुआ है खड़ा ज़बर का। आबिदा शेख। जी मैम। हमजा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, इस तरह से पढ़िए, फर्स्ट लाइन पढ़िए दाल तक। जी मैम।
حمزہ کھڑا جی زبر پڑھیے. آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خا زبر کھا کھڑا زبر خا، دال خو موٹا کھڑا پڑھ. زبر دا، بس بس اس طرح ہی پڑھنا ہے, خا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے میں پڑھتی ہوں آگے. زال کھڑا زبر ذا، رو زا، سا شا، سو بو تو وہ عا غو فا قو کا لا ما نا وا ہا آ یا یا. بس وہی ہے جو میں نے الف مدیہ میں پڑھا تھا. یہاں بھی بالکل وہی ہے, بس شکل الگ ہو گئی. وہاں پر الف مدیہ جو تھا وہ یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر کی شکل میں اس کو بنا دیے. تو جہاں پر بھی کھڑا زبر آپ کو دکھے گا قرآن کی تلاوت کرتے وقت تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر الف مدیہ ہے. ٹھیک ہے, مشق دیکھیے. آدم حمزہ کھڑا زبر آ, دال زبر دا, آدہ میم زبر ما, آدم حمزہ کھڑا زبر آ, میم زبر ما, آم نون زبر نا, آمن میم کھڑا زبر ما, لام زیر لی, مالی کاف زیر کی, مالی کی حمزہ زبر آ, با زبر با, ابا واو کھڑا زبر وا, ابا وا ہا پیش ہو, ابا وا سین زبر سا, میم کھڑا زبر ما, سما واو کھڑا زبر وا, سما وا تا زیر تی, سماواتی غین کھڑا زبر غو, واو یا زیر وی, غووی نون زبر نا, غووین یا کھڑا زبر یا, صاد کھڑا زبر سو, یا سو لام زیر لی, یا صالی ہا پیش ہو, یا صالح حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا, ایلا ہا پیش ہو, الہ نون الف زبر نا, الہونا ہا کھڑا زبر ہا, ذال الف زبر ذا, ہاذا کاف زیر کی, تا کھڑا زبر تا, کیتا با پیش بو, کتاب را زیر ری, سین کھڑا زبر سا, ریسا لام کھڑا زبر لا, رسالہ تا زیر تی, رسالاتی غال کھڑا زبر ذا, لام زیر لی, ذالی کاف زبر کا, ذالی کا. دیکھیے ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں آپ کو پورے ہجے کر کے سنا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو ریکارڈنگ بھی بھیج رہے ہیں ہم گروپ میں. تو آپ لوگ اس کو سنیے, میں آپ لوگوں کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں, تو آپ لوگ اس کو سنیے اور خوب پریکٹس کیجیے. ابھی میں لاسٹ ویک کا جو باجی آپ ذرا پہلے سے بولیے, میں اب بھی جوائن ہوئی تھی, ذرا پرابلم تھا. اچھا, تو کلاس ریکارڈ ہو رہی, آپ کو مل جاتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس کو سنیے, بس ایسے ہی سنانا ہے. تو لیسن سینڈ کرنے کے لیے بول رہے تو ہجے بھی صحیح نہیں, حروف بھی صحیح نہیں, تو ایسا مت کیجیے. آپ لوگ خوب پریکٹس کیجیے. جتنا آپ لوگ پریکٹس کرتے جائیں گے اتنی آپ کی زبان صحیح ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اس کی بھی ریکارڈنگ کر کے آپ کو دیتی, الگ سے سبق ریکارڈ کر کے. اس کو سن کے پریکٹس کیجیے. آپ میری آواز کو سن کے, میری آواز کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی دہراتے جائیے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, زبان صاف ہو جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کھڑا زبر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کھڑا زبر بالکل الف مدیہ ہی کی طرح ہے, اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہاں پر الف مد تھا, یہاں پر کھڑا زبر ہے. اس کو بھی الف مدیہ کی طرح ہی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آئے گا کھڑی زیر. کھڑی زیر دیکھیے, کھڑی زیر حمزہ کھڑا زیر ای, با کھڑا زیر بی, تا کھڑا زیر تی, سا کھڑا زیر سی, جیم کھڑا زیر جی, ہا کھڑا زیر حی, خو کھڑا زیر خی, بی,
ری ری زی سی شی. ایک منٹ رکیے. وی ری زی. اس کو بھی بالکل اسی کی طرح پڑھنا ہے جہاں پہ جیسے ہم کھڑا زبر کھڑا، جیسے ہم وہاں پر یا مدہ پڑھے تھے، بالکل اسی طرح کھڑا زیر بھی ہم یہاں پر اسی طرح پڑھیں گے. میں یہاں پر مشق کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیے ایلافی، حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا. فا زیر فی، ایلافی. با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی. عین زیر عی، با الف زبر با، عی. عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا. دال زیر دی، عبادی. ہا کھڑا زیر ہی، عبادی ہی. رو پیش رو، سین پیش سو، روسو. لام پیش، لام زیر لی، رسولی. ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی. نون وہ پیش نو، رو زیر ری، نوری. ہا کھڑا زیر ہی، نوری ہی. واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی. لام زیر لی، وقیلی. ہا کھڑا زیر ہی، وقیلی ہی. ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر ری، ہاوی. ہا کھڑا زیر ہی، ہاوی ہی. با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا. لام زیر لی، بیکلی. میم کھڑا زبر ما، بیکلی ما. تا زیر تی، بیکلی ماتی. ہا کھڑا زیر ہی، بیکلی ماتی ہی. با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ. یا الف زبر یا، سوری. با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ. یا کھڑا زبر یا، بی آ یا. تا زیر تی، بی آیاتی. ہا کھڑا زیر ہی، بی آیاتی ہی. با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی. تا الف زبر تا، بی کی تا. با زیر بی، بی کتابی. ہا کھڑا زیر ہی، بی کتابی ہی. با زیر بی، یا زبر یا، بی یا. میم یا زیر می، بی یمی. نون زیر نی، بی یمینی. ہا کھڑا زیر ہی، بی یمینی ہی. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا کھڑا زیر کا بھی کمپلیٹ ہو گیا.